مسائل کا بیان چل رہا تھا اور مختلف مسائل آپ حضرات کے سامنے آئے. آج بھی انشاءاللہ کچھ مسائل اسی سے متعلق آپ کے سامنے بیان ہوں گے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو ضروری ہے کہ وہ تمام ارکان میں امام کی اقتداء کرے. آپ نے سنا ہے کہ نماز میں کچھ چیزیں فرائض ہیں، کچھ چیزیں واجبات ہیں اور کچھ چیزیں سنت ہیں. فرض اور واجب میں امام کی اقتداء ضروری ہے. مسئلے پہ غور کیجئے گا دوستو، تو آئندہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسے امام کی اقتداء کر رہا ہے جو فقہی مسلک کے اعتبار سے آپ سے الگ ہو. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں وہ ائمہ جو مسائل میں الگ الگ رائے رکھتے ہیں وہ ائمہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. اور ہم جس امام کی اتباع مسائل کے اندر کرتے ہیں اور ان کے مسائل کو ترجیح دیتے ہیں دوسرے ائمہ کے مسائل کو درست سمجھتے ہوئے، یہ بات سمجھ لیں. خدا نخواستہ اس بارے میں کسی کی بے ادبی اور بے توقیری نہیں ہو سکتی. چاروں حضرات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں ائمہ برحق ہے اور چاروں نے اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو سامنے رکھ کر اس میں غور و فکر کر کے اس میں اصول کی بنیاد پر مسائل کا استنباط کیا ہے. تو برحق چاروں ہیں، چاروں کی ترتیب درست ہے. لیکن اللہ کا نظام ہے کہ ایک چیز کو ایک جگہ پر رواج مل جاتا ہے. ہمارے بر صغیر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ جو خطہ ہے پورا، یا آزاد ریاستیں جو جتنی ہیں جو رشیا سے آزاد ہوئی، اس میں فقہی مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے مسائل کے اندر. لیکن ہم حرمین جاتے ہیں، وہاں کے ائمہ جو ہے وہ حنبلی مسلک کے ہیں. تو اگر ایسے امام کی اقتداء کی جائے کہ ان کی نماز میں کچھ چیزیں جو سنت ہے وہ اپنی ترتیب پر ہے، آپ کے نزدیک وہ چیزیں سنت نہیں ہیں، جیسے رفع الیدین کرنا. بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ ہمارے نزدیک جب نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ باندھ دیتے ہیں. اس کے بعد آخر نماز تک ہمارے نزدیک رفع یدین نہیں ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دونوں بڑے ائمہ کے نزدیک وہ نماز میں رفع الیدین رکوع جاتے ہوئے بھی ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی ہے، دوسری رکعت سے فارغ ہو کے تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوں گے تب بھی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ صرف سنت اور غیر سنت کا ہے، یہ کوئی فرض غیر فرض کا نہیں. لہٰذا ہم اگر ان ائمہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم بھی رفع الیدین کریں. وہ حضرات کریں گے، ہم اپنی ترتیب پر، جیسے ہم حرم جاتے ہیں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، وہاں اپنی ترتیب میں کوئی مسئلہ نہیں. اسی طریقے سے اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ آمین بالجہر کا ہے. امام کہتا ہے وَلَا الضَّالِّينَ، تو آپ نے دیکھا ہوگا حرمین گونج جاتے ہیں، پورا مجمع کہتا ہے آمین، وہ امام صاحب بھی کہتے ہیں آمین. ہمارے نزدیک آمین بالسر ہے، سر اخفا کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ. لیکن یہ مسئلہ بھی افضل غیر افضل کا ہے. لہٰذا اگر کوئی وہاں جا کے زور سے پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں، نہیں پڑھے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، یہاں پہ پڑھ لے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، نہ پڑھے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو یہ چیز بہرحال ذہن میں رکھنی چاہیے. بعض دفعہ لوگ ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی مجھے کیا کرنا چاہیے، تو کوئی اتنی بڑی ٹینشن کی بات اس میں نہیں ہے. یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا.
دوسرا مسئلہ آج کی مجلس میں جو ہے وہ نماز، جماعت کی نماز کی صف بندی سے متعلق، چونکہ صف کا اہتمام یہ نماز کی اقامت کے اندر شامل ہے، یعنی ایک نماز کا حصہ ہے باقاعدہ، اضافی چیز نہیں۔ اگر امام کے پیچھے جو صفیں بنی اس میں نقص ہوا، بے ترتیبی ہوئی، کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی دائیں کوئی بائیں، جگہ خالی ہے پھر بھی کوئی پیچھے پڑ رہا ہے ادھر ادھر، یہ اقامت نماز کے برخلاف ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صفوں کے اہتمام اور صفوں کی اقامت میں انتہائی سختی فرمائی، اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ شروع میں تو آپ علیہ السلام باقاعدہ صفوں میں جا کے تشریف لے جاتے تھے، اقامت ہو رہی آپ صفوں میں گھومتے تھے، اور اگر کوئی آگے پیچھے ہوتا ان کو درست فرماتے۔ اور بعد میں جب آپ نے دیکھا کہ اب جماعت صحابہ سمجھ گئی ہے، سمجھدار ہو گئے، تو پھر آپ اپنے مقام پہ کھڑے ہو کر کے دیکھتے تھے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی کا جو سینہ تھا وہ صف سے نکلا ہوا، سینہ صف سے نکلا ہوا تھا۔ سینہ اگر آگے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر آگے ہیں، بات سمجھ رہے؟ سینہ اگر آگے ہے تو مطلب پیر بھی آگے ہیں، پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، پیٹ میں تو فرق ہو سکتا ہے نا دوستو آگے، لہٰذا کوئی صحت مند ہے ماشاءاللہ، کوئی کمزور ہے، کوئی درمیانہ ہے، پیٹ کی وجہ سے صف کی ترتیب خراب نہیں ہوگی، پیر ایک جگہ پر ہوں گے، لیکن سینہ آگے بڑھا ہوا ہے تو مطلب سمجھ جائیں کہ اس آدمی کے پیر بھی آ گئے، اس نے صف خراب کی۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے، آپ نے فرمایا کہ صفوں کو درست رکھو، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، فرمایا صفوں کو سیدھا رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو پلٹ دیں گے۔ تم اسے کمزور معاملہ سمجھتے ہو، آپ سخت ناراض ہوئے اس معاملے پر، تو اس لیے صفوں کی ترتیب کو تھوڑا سا آج سمجھنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوگا کہ ایک امام کے ساتھ ایک مقتدی ہے، ہم تو الحمدللہ ایسے ماحول میں کہ مسجد آباد ہوتی ہے، لیکن آپ گاؤں چلے جائیں، دیہاتوں میں چلے جائیں، بعض دفعہ جو فیکٹریوں کے آفیسز کی مساجد ہوتی ہے، چھٹی کے ایام میں وہاں 2-3 ساتھی ہی ہوتے ہیں اس طرح، تو اگر ایک امام ایک مقتدی ہے تو کیا کرنا ہے؟ بعض دفعہ یہ کہ امام ہے لیکن پیچھے صرف بچے ہی بچے ہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ بعض دفعہ گھر میں نماز پڑھنی ہے، مستورات ہے گھر کی، تو اب ان کے ساتھ صفوں کی ترتیب کیا کرنی ہے یہ بھی ہے۔ بعض دفعہ یہ کہ ایک شخص امام بن سکتا ہے لیکن پیچھے جو مستورات ہے وہ سب غیر محرم مستورات ہیں، تو اگر وہ حجاب میں بھی کھڑی ہو لیکن ان میں کوئی محرم نہیں ہے تب کیا کرنا ہے؟ یہ کچھ اہم مسائل انشاءاللہ۔ ایک بات فرماتے ہیں، اگر امام کے ساتھ ایک ہی مقتدی ہو تو اس مقتدی کو پیچھے مستقل صف میں کھڑا نہ کیا جائے، بلکہ اس کو امام کی دائیں جانب سیدھی جانب کر کے تھوڑا سا پیچھے کر کے کھڑا کر دیا جائے۔ بات سمجھ گئے؟ دائیں جانب کھڑا کیا جائے اور اتنا پیچھے کیا جائے کہ اس مقتدی کی انگلیاں اور امام کا جو ٹخنا بالکل اس کو الگ پیچھے کھڑا نہ کیا جائے، بائیں جانب بھی کھڑا نہ کیا جائے، اس سے کراہیت ہے، مناسب نہیں۔ اسی طریقے سے اگر مقتدی ایک سے زائد ہو جائے، یعنی ایک کے بعد کیا ہے؟ 2، تو اگر 2 مقتدی ہو تو کیا کیا جائے؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ 2 مقتدی کی حیثیت ایک جماعت کی ہے، لہٰذا وہ پیچھے صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ بعض حضرات نے یہ لکھا کہ اگر 2 ہی مقتدی ہیں اور تیسرے کا کوئی امکان نہیں تو ایک کو دائیں کر کے ایک کو بائیں کر کے کھڑا کیا جائے، لیکن اس کو پسندیدہ نہیں کہا گیا، لہٰذا 2 مقتدی اگر ہو تو ان کو امام کے پیچھے ہی کھڑا کر دیا جائے اور وہ مستقل ایک صف بنا کر کے امام کے پیچھے کھڑے رہیں گے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ اچھا، اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ، امام نے جماعت شروع کی، ایک ہی مقتدی تھا، تو وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ دائیں جانب تھوڑا سا پیچھے ہو کے، پیچھے تو نہیں کھڑا ہوگا، دائیں جانب ہو کے تھوڑا سا پیچھے وہ کھڑا ہوا تھا۔ اللہ کی شان، اچانک 2-3 ساتھی کہیں سے آ گئے، اب مقتدی ایک سے زائد ہو گئے، اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ اس کو یہیں چھوڑا جائے باقی پیچھے کھڑے ہو جائیں، یہ تو صفوں کی ترتیب ہی آؤٹ ہو گئی، خراب ہو گئی۔
تو وہ حضرات کیا کریں گے؟ وہ تو پیچھے صف بنا کے کھڑے ہوں گے. یہ جو ایک اکلوتا مقتدی شروع سے کھڑا تھا، اسے محسوس ہو گیا کہ کچھ ساتھی آ گئے ہیں، محسوس ہو گیا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پیچھے آنا چاہیے، پیچھے قدم لے کر کے ترتیب کے ساتھ. یہ خیال کریں کسی سے ٹکرائے نہیں. لہٰذا یہ پیچھے جو ہے ایک ایک قدم لیتا ہوا پیچھے آ کے ان کے ساتھ صف میں خود کھڑا ہو جائے. یہ اس مقتدی کی علمی سمجھداری ہوگی کہ یہ خود اس پر عمل کر لے. اچھا، اگر مقتدی کو محسوس نہیں ہوا، ہو سکتا ہے نا کہ مقتدی بالکل نماز میں مستغرق ہے، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا پیچھے اور ساتھی آ گئے، یا مقتدی کو پتہ تو چلا لیکن اب مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جی میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا ہے. تو اس نے کہا بھائی عافیت اسی میں کہ اپنی جگہ کھڑے رہوں. بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جو پیچھے کے مقتدی ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو اطمینان کے ساتھ ہاتھ سے پکڑ کے آہستہ اپنے ساتھ پیچھے صف میں لے آئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ان پیچھے والوں کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو ترتیب کے ساتھ خاموشی کے ساتھ لے آئیں تاکہ یہ پیچھے کی صف کے اندر آ کے شامل ہو جائے. بات سمجھیں؟ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ یہ جو ایک ساتھی کھڑا تھا اس کو مسئلے سے واقفیت نہیں تھی، اور جب ساتھی پیچھے کرنے لگے تو یہ الجھ پڑا کہ بھئی کیا کر رہے ہو، میری نماز خراب کر رہے ہو. تو یہ ہاتھ چھوڑا رہا ہے، وہ پیچھے کر رہے ہیں، یہ ہاتھ چھوڑا رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر یہ محسوس ہو جائے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نماز ہی اپنی توڑ دے یا خراب کر دے یا کوئی اور فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، تو اس کو اس حالت میں رہنے دیں، اپنے لیے پیچھے صف بنا لیں. اس نماز کے بعد پھر اس مسئلے کی وضاحت اس کو کر دی جائے کہ آج تو آپ نے ایسا کر لیا لیکن مسئلے کی نوعیت یہ ہے. بات سمجھ گئے دوستو؟ اسی کے ضمن میں آپ ساتھیوں سے یہ بات بھی عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ وہ مسائل ہیں جو امت کو اور ہمارے معاشرے کو، بالغ افراد کو ضرور سیکھنے چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ضرور سیکھنے چاہیے، یہ ضروری مسائل ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا کہ عمومی طور پہ افراد ان مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، لہذا کسی کو لگے نا کہ مجھے پیچھے کر رہے ہیں تو وہ نہیں قبول کرے گا اس کو. بات سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے اب دوران نماز اگر امام کو لگا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، یا امام کو یاد آیا کہ اوہو مجھے وضو بنانا تھا، یا امام کو کوئی شک ہو گیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو امام نے جانا ہے وضو بنانے، ٹھیک ہے، لیکن ایسی صورت میں صحیح ترتیب اور طریقہ کیا ہے کہ وہ امام جاتے جاتے کیا کرے گا؟ اپنے پیچھے سے ایک بندے کو اپنا نائب بنا کے چلا جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ اب امام مثال کے طور پہ ایک رکعت امام نے پڑھائی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی تھی اور ان کو لگا کہ وضو ٹوٹ گیا یا شک ہوا، جو بھی ہوا، اب امام نے نکلنا ہے. تو ایسی صورت میں امام کو چاہیے کہ کیا کرے؟ پیچھے سے اپنے نائب کو اسپیکر پکڑا کے نکل جائے. آپ نماز پیچھے بالکل اسی طرح رہے گی، یہ نائب آگے بڑھے گا اور جہاں سے امام نے نماز چھوڑی تھی وہیں سے آگے بڑھائے گا. بات سمجھ رہے؟ جو بات آپ کے ذہنوں میں لانا چاہتا ہوں، اتنی اہلیت مقتدیوں میں آج ضرور ہونی چاہیے کہ وہ مسائل سے واقف بھی ہو اور مابقیہ جماعت پوری بھی کروا سکے. لیکن آپ خود بتائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس معاملے میں بڑی کمزوری ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، ایک موقع پر ایسی کچھ معاملہ ہوا کہ جو بڑے سمجھدار صحابہ تھے وہ پیچھے تھے اور جو نئے نئے اسلام میں تھے وہ آگے تھے. آپ جب تشریف لائے نظر ڈالی اس طرح، فرمائے لیَلِیَنِی منکم اولو الاحلام والنہا. بہت کام کی روایت ہے دوستو، آئندہ آپ لوگ پریشان بھی نہیں ہوں گے، دل میں کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمائے لیَلِیَنِی منکم اولو الاحلام والنہا. آپ نے فرمایا چاہیے کہ تم میں سے جو دین کی سمجھ اور شعور رکھنے والے ہیں وہ جماعت میں میرے قریب رہیں.
بات سمجھ گئے؟ پھر آپ نے ان حضرات کو جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ حضرات تھے، ان کو آگے بلایا، نوجوان صحابہ کو پیچھے فرما دیا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوست؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ نماز تو مسائل کا مجموعہ ہے دوستوں، اس میں تو کچھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اب امام نے وضو کے لیے جانا ہے تو آپ خود بتائیں کہ اب اگر پیچھے امام کو یہ خطرہ ہے کہ پیچھے والا ساتھی پریشان ہو جائے گا کہ یہ امام صاحب کر کیا رہے ہیں، مجھے کیوں اسپیکر پکڑا رہے ہیں، یا یہ ہے کہ پیچھے والا ساتھی جو ہے آگے تلاوت نہیں کر سکے گا، کچھ پریشان ہو جائے گا، تو بامر مجبوری پھر توڑ کے جا کے وضو تازہ کر کے آنا پڑے گا۔ لیکن اگر سمجھدار ساتھی اس طرح موجود ہوں گے قریب میں، جو معاملے کو مسئلے کو سمجھتے بھی ہوں، جماعت کو چلا بھی سکتے ہوں، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس شرعی مسئلے پر صحیح انداز سے عمل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے اپنے بعض اکابر کو دیکھا دوستوں، اب بات کو سمجھیں، ہم نے اپنے بعض اکابر کو دیکھا، بزرگوں کو دیکھا کہ انہوں نے امام کے مصلی کے پیچھے تھوڑا سا حصہ خاص کیا ہوتا تھا، جیسے چند افراد، یہاں سے چھوٹا سا ایک قالین بچھایا ہوا ہے، اس میں کیا ہوتا تھا، اس میں ان حضرات کے وہی شاگرد، وہ علماء آتے تھے جو جید علماء، وہ آ کے کھڑے ہو، اگرچہ وہ بعد میں آتے لیکن اس جگہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ شروع میں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بھئی جو پہلے آئے گا وہ پہلے بیٹھے گا، ہے نا، حق تو اس کا ہے۔ لیکن بعد میں جب حدیث پڑھی ترمذی شریف میں، مسلم شریف میں، تب یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ یہ تو شریعت کا ایک حکم ہے کہ جماعت کا حق یہ ہے کہ امام کے قریب سمجھدار طبقہ رہے، جو مسائل سے بھی واقف ہو، اور اگر کبھی امام کو اپنا نائب بنانے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، وہ فوراً آ کے آگے نماز کو چلا سکتا ہو۔ تو آج یہ ہم میں ایک کمزوری ہے، ہمیں یہ مسائل سیکھنے بھی چاہیے، اور اپنے آپ کو اتنا، جس کو کہتے ہیں نا، ایک پریپیئر، تیار رکھنا چاہیے کہ اگر کبھی ضرورت ہو گئی تو میں فوراً آگے بڑھ کے نماز پڑھا سکوں، یہ اہلیت بھی ہم میں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں اگر مقتدیوں میں صرف عورت ہو، چاہے وہ عورت بالغ ہو یا نابالغ بچی ہو، جیسے گھر میں انسان ہے، کبھی انسان بیمار ہوتا ہے یا کوئی عذر ہے، گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کر رہا ہے، تو گھر کی مستورات ہے، اہلیہ ہے، والدہ ہے، بچیاں ہیں، ہے نا، تو ان کو اپنے پیچھے کھڑا کر سکتا ہے، جماعت قائم کر سکتا ہے، لیکن ان کو دائیں بائیں کھڑا نہیں کرے گا، چاہے وہ ایک ہی ہو، ان کو کہاں کھڑا کرے گا؟ پیچھے کھڑا کرے گا۔ بات سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر پہلی صف میں جگہ ہو اور مقتدی کی نظر پڑ جائے کہ پہلی صف میں تو جگہ خالی ہے، وہاں خالی ہے، یہاں خالی ہے، پھر بھی جا کے اس نے دوسری صف قائم کرنا شروع کر دی، تو ایسا کرنا مکروہ ہے، بلکہ اگلی صفوں کو پہلے پر کیا جائے اور اس کے بعد پچھلی صف کو بنانا شروع کیا جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بھی ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے۔ ہر ساتھی چونکہ یہ کوشش کرتا ہے کہ یار پھر فوراً نکلنا بھی ہے، مجھے پھنس جاؤں گا، تو لہٰذا کونا پکڑتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کونا پکڑیں۔ اب اگر پہلی صف کا کونا بک ہو چکا ہے تو دوسری صف کا، اگر اس میں بھی جو ہے وہ گنجائش ختم ہے تو چلو تیسری صف میں، اب چاہے بیچ میں صف خالی ہے لیکن سارا زور بچوں کی طرح کونوں میں بنایا ہو، یہ کیا نادانی ہے۔ اس لیے شعور سیکھنا چاہیے کہ صف ہمیشہ درمیان سے شروع کی جائے، درمیان سے، اگلی صفیں جب پر ہو جائے اس کے بعد پیچھے صفوں کی طرف انسان آئے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ ہمارے مسجد کے ساتھی نمازی بھائی شبیر صاحب بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے اس مدرسے کے استاذ مولانا شہباز صاحب کی پھپھی بیمار ہے، موذی مرض میں مبتلا ہے، آج ان کے کینسر کا آپریشن ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ اپنے شفا کے خزانوں سے، اپنے فضل کے خزانوں سے اللہ ان کی اس تکلیف اور بیماری کو جڑ سے ختم فرمائے۔ جتنے بیمار اس موذی مرض یا کسی بھی موذی مرض کے اندر مبتلا ہیں،
اللہ پاک آپ کو ساری قدرتیں حاصل ہے، طاقتیں حاصل ہے، بیماری آپ کے حکم سے ہے، شفا آپ کے حکم سے ہے۔ اے اللہ فضل فرما کے اس امت کے تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ ہمارے استاذ مولانا عبدالواحد صاحب کی والدہ بیمار ہے، اسپتال میں ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔